بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 19 درس مکمل ہو چکے اور 20واں جو درس ہے وہ ہم اس 8ویں باب کا جو سوال نمبر 12 ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، کہ جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ عقید رجعت سے کیا مراد ہے اور اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ رجعت کیا ہے اور کیا اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، جبکہ یہ ان عقائد میں سے ہے کہ جس پر عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رجعت کا لفظی معنی موت کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹنا ہے، قیامت سے پہلے دنیا میں پلٹنا، چونکہ قیامت کے دن دنیا میں نہیں پلٹیں گے، وہ معاشر کی طرف پلٹیں گے، یعنی جائیں گے معاشر کی طرف۔ پلٹنا یعنی جہاں سے آپ گئے ہیں۔ شیعہ مذہب کے اندر ضروری عقائد میں سے ہے رجعت، جس سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے کچھ ہستیاں اٹھائی جائیں گی، دنیا کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ ان میں کچھ انبیاء ہوں گے، بعض ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہوں گے، ایمان کی جہت سے جو کامل مومن ہوں گے، ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ یہ واپس آ کر دوبارہ دنیاوی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح اس کے مقابل جو لوگ کفار اور منافق تھے، یعنی مجسم کفر تھے، شدید کافر اور منافق، ان کو بھی دنیا میں لوٹایا جائے گا۔ مومنین کو یا بعض ائمہ اور انبیاء کو عدل و انصاف دیکھ کر، تاکہ وہ خوش ہوں، عدل و انصاف کی حکومت دیکھ کر، امام زمانہ کی حکومت دیکھ کر، ان کی خوشی کے لیے ان کو لوٹایا جائے گا، ان کو خوش کرنے کے لیے کفار منافقین کو عذاب دینے کے لیے لوٹایا جائے گا، تاکہ قیامت سے پہلے دنیا میں بھی وہ عذاب دیکھ لیں۔ تو یہ ہدف ہوگا۔ لہٰذا انبیاء اور ائمہ علیہ السلام پر جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، ان سے انتقام لینے کے لیے دنیا میں انہیں لوٹایا جائے گا۔ مومنین ان کو سزا پاتا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ عقیدہ رجعت کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس پر کیا ہمارے پاس دلیل ہے؟ کیوں ہم اس کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے رجعت کا، اور احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالی ہوا سورہ نمل میں، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے انہیں روکا جائے گا۔ اب یہ آیت واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ بات اسی دنیا کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ آیت نے کہا ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ کو۔ اگر قیامت کا دن مراد ہوتا تو پوری کی پوری امتیں اٹھنی ہیں، ہر کسی نے اٹھنا ہے، ہر امت سے صرف ایک گروہ نہیں اٹھے گا، وہاں سب نے محشور ہونا ہے۔ تو یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ یہ رجعت ہونی ہے اور وہ کچھ لوگ اٹھنے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ انسان جو ہے اس کی رجعت ہے، آیت نمبر 55، 56 میں، 72، 73 میں، اور 243 اور 259 میں۔ یعنی گزشتہ امتوں میں ان آیات میں اشارہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی رجعت واقع ہوئی ہے، تو لہٰذا اس امت میں بھی رجعت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے سورہ نمل کی، کہ یہ رجعت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہر امت سے ایک گروہ کو اٹھائے گا۔ اور پہلی امتوں میں بھی قرآن کے
کہنے کے یعنی مطابق رجعت ہوئی ہے۔ جناب عزیر کا مر جانا اور پھر ان کا اٹھنا، مثلا ایک قوم جو ہے وہ مر چکی تھی، اس کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ لوگ کیسے اٹھیں گے، تو اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر زندہ کیا۔ اس طرح کی یہ جو میں نے آپ کو دیے ہیں ایڈریس سورہ بقرہ کی آیات کے، یہاں پہلی امتوں میں رجعت کے واقعات ہیں۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو سینکڑوں احادیث اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ رجعت ہونی ہے۔ کوئی تفصیل سے اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بہار الانوار کی جلد نمبر 53 میں دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا رجعت پر جب قرآن بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، پہلی امتوں میں بھی یہ رجعت واقع ہوئی ہے، احادیث بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، تو پھر مان لینا چاہیے، چونکہ عقل اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ رجعت نہیں ہو سکتی، یعنی عقل کی روح سے ممکن ہے رجعت ہو، اور دلیل کہہ رہی ہے کہ رجعت ہوگی تو پھر قبول کرنی چاہیے۔ اور یہ عرض کیا ہے کہ شیعہ کے جو ہے ضروری عقائد میں سے ہے رجعت کا عقیدہ رکھنا، البتہ تفصیلات میں جانا، وہاں چونکہ روایات میں اختلاف ہے تو اس لیے تفصیلی رجعت کیسے ہوگی اس کا عقیدہ ضروری نہیں ہے، لیکن فی الجملہ ہونی ہے۔ اب مثلا ائمہ علیہ السلام میں سے رجعت کن کن کی رجعت ہوگی، اور وہ امام سے پہلے حکومت کریں گے یا نہیں کریں گے، انبیاء میں سے مثلا کس کی ہوگی، یہ تفصیلات میں روایات میں اختلاف ہے، لیکن اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رجعت ہونی ہے۔ یہ ہمارا تھا اب تک 8واں باب۔ کتاب کا 9واں جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے عالم برزخ کے حوالے سے، کہ جس کی ابتدا موت سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتا ہے عالم برزخ؟ قیامت کے دن تک۔ یہ دوسرا عالم ہے جس میں انسان نے، بلکہ گویا تیسرا عالم ہو گیا، اگر ماں کا پیٹ میں رہنا بھی ایک عالم شمار کیا جائے تو۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال، کہ انسان کی موت کی حقیقت کیا ہے اور ایک انسان کیسے مرتا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ موت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی اور اس کے آثار، جیسے شعور ہے، جیسے انسان کا ارادہ ہے، ان چیزوں کا ختم ہو جانا یہ موت کہلاتا ہے۔ جب یہ نہ ہونا، نہ شعور ہو، نہ ارادہ ہو انسان کا، زندگی نہ ہو، اس وقت موت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے انسان نہ شعور رکھتا تھا، نہ ارادہ تھا، نہ کچھ، کہا کہ تم مردہ تھے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے اس موت کی کہ روح جس کا انسان سے دنیا کی زندگی میں تعلق رہتا ہے، یعنی اب تک جو روح انسان کی کنٹرولر تھی، بدن کی چلا رہی تھی انسان کو، جب موت آتی ہے تو یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر وہ شعور نہیں رہتا، ارادہ نہیں رہتا، انسان کی سانس چلنا بند ہو جاتی ہے اس تعلق کے ٹوٹنے سے۔ تو سائنسی حوالے سے یہی موت ہے کہ انسان کی شعور اور ارادہ اور یہ ختم ہو جائے، سانس وغیرہ، لیکن جو حقیقی موت ہے وہ اس روح کا بدن سے تعلق کا ختم ہونا ہے۔ جیسا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ اللہ نے قرآن میں موت کا یہ تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یعنی موت کا کیا بات کیسے واقع ہوتی ہے؟ اللہ جب روحوں کو قبض کر لیتا ہے، یعنی انسان کے جسم سے اس کو کا تعلق ختم کر لیتا ہے، یہ موت ہے قرآن نے جو اس کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ جو موت عام لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان فنا ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت کی حقیقت فنا نہیں، موت سے انسان فنا اور معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقتم للبقاء لا للفناء، تمہیں باقی رہنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں ہوئے تم۔ تو پھر موت کیا ہے اگر فنا نہیں ہے؟ فرمایا انما تنتقلون من دار الی دار، تم تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہو۔ یہ ہے موت کا تصور۔ لہٰذا یہ جو نفس کا جسم کے ساتھ سے جدا ہونے والا عمل ہے یہ موت کہلاتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت جب یہ جدا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مختلف کیفیات میں واقع ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا ایک مومن آدمی ہے تو ملائکہ جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اس کی روح کو اس کے بدن سے وہ رابطہ کاٹنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر مومن آدمی ہے تو ملائکہ ایک خوبصورت شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ ملک الموت انتہائی نرمی سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایات نے تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایسے اس کی روح نکالتے ہیں جیسے مکھن میں بال ہو اور آپ اس مکھن سے بال کو نکالیں، تو کتنا آسانی اور نرمی سے نکلتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والا دشمن خدا ہو تو ملائکہ انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور انتہائی ملک الموت اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، سختی سے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اس کی مثال امام علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے یہ دی اس کیفیت کو کہ جیسے مل مل کے کپڑے کو ایک کانٹے دار درخت کے اوپر بچھا دیا جائے اور پھر اس کو ایک کونے سے کھینچا جائے اس کپڑے کو، تو اس کپڑے کی کیا کیفیت ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہ کپڑا۔ تو اس کیفیت میں اس آدمی کی ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دشمن کے لیے اس پر سکرات موت جو ہے آسان کر دے، چونکہ وہ دنیا میں کچھ اچھے کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کسی اچھے کام کا بدلہ دینے کے لیے موت آسان دے دے تاکہ مرنے کے بعد اس کا کوئی حق نہ رہے۔ اور اس کے مقابل ہو سکتا ہے کوئی بندہ مومن ہو لیکن موت کے وقت اس سے سختی کی جائے، سخت مراحل سے گزرے، سکرات موت سے گزرے، موت اس پر مشکل ہو، اس وجہ سے کہ اس کے کچھ گناہ ہیں، تاکہ اس کے گناہوں کی یہی تلافی ہو جائے اور آگے جائے اللہ کے حضور میں تو پاک ہو چکا ہو ان گناہوں سے۔ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سوال اس باب کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر موت فنا نہیں ہے بلکہ صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے، تو انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے موت آئے۔ بد دعا دینی ہے ہوتی ہو تو کسی کو کہا جاتا ہے تم مر جاؤ۔ اس کی دو اہم وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ اس موت کو فنا سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ہیں ہم زندہ ہیں، لیکن مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ یہ تصور فنا کا یعنی ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ موت سے ڈرنے کا موجب بنتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ موت سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اس سفر پر جانے کی تیاری نہیں کی ہوئی، نام اعمال سیاہ ہے، جن اعمال کے ذریعے سے روشنی چاہیے وہ روشنی نہیں ہے، قبر اندھیری لگتی ہے، لوگوں کے حق دینے ہیں، واجبات میں سستی ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اپنے اعمال سے مطمئن نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو خوف ہوتا ہے ادھر جاتے ہوئے۔ جیسے کہ جناب ابو ذر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے،
اور اپنی آخرت برباد کر رکھی ہے، تو ہر کوئی آبادی سے بربادی کی طرف جانے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس نے دنیا میں رہ کر زیادہ آبادی، دنیا سے زیادہ آبادی اپنی آخرت کی آبادی کی ہے، وہاں جو ہے اپنا تمام محلات اور اپنے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں، وہاں بہت زیادہ ثواب بھیج چکا ہے، اس کو تو موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کرتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، فرزند ابو طالب تو موت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مانوس تھے جتنا ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتا ہے۔ تو کبھی موت سے وہ نہیں ڈرے تھے، کوئی ڈراتا تو فرماتے آپ علی کو موت سے ڈراتے ہو۔ یہ تھا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ کیا موت کا وقت معین ہے یا نہیں، اس میں تقدیم اور تاخیر آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ وقت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک موت جو کہ حتمی موت، وقت معین ہے اس کا۔ ایک غیر حتمی ہے کہ جس کا وقت معین کیا گیا لیکن وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ جو غیر حتمی موت ہے اس کی مدت میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو حتمی موت ہے اس میں آگے پیچھے ہونے کا چانسز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کی جو ظاہری پوزیشن ہے، ایک انسان 60 سال تک زندہ رہنے کی اس میں صلاحیت ہے، صحت مند ہے، رہ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی موت غیر حتمی موت کی مدت ہے۔ اگر مثلا مثال کے طور پر صدقہ و خیرات دے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ان سے احسان کرے، والدین سے احسان کرے، تو ہو سکتا ہے بڑھ جائے 60 سال سے۔ یا اس کے برعکس اگر والدین کو اذیت کرتا ہے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں سے، صدقہ تو کجا اپنے واجبات خمس و زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے مثلا، تو ہو سکتا ہے اس کی مدت کم ہو جائے۔ لیکن یہ وہی موت ہے کہ جو غیر حتمی ہے۔ جو حتمی موت ہے اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا، اور معین شدہ مدت تو اس کے پاس ہے، یعنی اس کا علم اس کے پاس ہے۔ تو یہاں 2 موتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا، قضاء اجلاً، یہ ایک مدت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور جو معین شدہ مدت ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی اس کا علم اس کے پاس ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حتمی موت ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس کو اجل مسمى کہا جاتا ہے، معین کر دی گئی ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اور جو غیر حتمی موت ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نبی کو، امام کو، اپنے کسی ولی کو بتا دیتا ہے۔ تو یہ تھا اس باب کا جو ہے 3 سوال، اور چونکہ درس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ 4تھا سوال اور اس کے بعد والے سوال جو ہے وہ ہم کل والے درس پہ چھوڑتے ہیں۔ تب تک اجازت چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔